آپ سوچتے ہیں کہ آپ آزاد ہیں، لیکن کیا آپ واقعی آزاد ہیں؟ کیا آپ اپنی خواہشات پر قابو رکھتے ہیں یا آپ کی خواہشات آپ پر قابو رکھتی ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ آج کے زیادہ تر لوگ آزاد نہیں ہیں، وہ غلام ہیں، کسی انسان کے نہیں، کسی نظام کے نہیں، بلکہ خود اپنے نفس کے۔ وہ اپنی خواہشات، اپنی عادتوں، اپنے جذبات کی کمزوریوں کے غلام ہیں۔ صبح آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے اپنا فون اٹھاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، مگر اپنا وقت ضائع کرنے پر قابو نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ سکون چاہتے ہیں، مگر اپنی سوچوں پر قابو نہیں ہے۔ 2000 سال پہلے یونانی فلاسفر ایپکٹیٹس نے کہا تھا، کوئی آدمی اس وقت تک آزاد نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے نفس پر قابو نہ پالے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ تعلیم ہمیں پہلے سے کہاں ملتی ہے؟ اسلام میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ حقیقی طاقت اس میں نہیں کہ آپ کتنے زیادہ وزن اٹھا سکتے ہیں، نہ اس میں کہ آپ بحث میں دوسروں کو ہرا دیں، اور نہ ہی اس میں کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے۔ حقیقی طاقت خود پر قابو پانے میں ہے۔ ذرا تاریخ کے عظیم لیڈروں کو دیکھیں، کیا وہ جذبات کے غلام تھے؟ کیا وہ ہر چیز پر فوراً رد عمل دیتے تھے؟ نہیں، وہ صبر، سکون اور ضبط کے ساتھ فیصلے کرتے تھے۔ یہی اصل طاقت ہے۔ اب آج کے دور کو دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ وہ کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ صبح کو وقت پر جاگ تک نہیں سکتے۔ وہ صحت مند زندگی چاہتے ہیں، مگر جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ کھانے پر قابو نہیں۔ وہ ذہنی سکون چاہتے ہیں، مگر اپنے خیالات پر قابو نہیں۔ آج کے لوگ کمزور ہو چکے ہیں، جسمانی طور پر نہیں، بلکہ ذہنی، جذباتی اور روحانی طور پر، کیونکہ ان میں ضبط اور ڈسپلن نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ آزادی کا مطلب ہے کہ جو دل چاہے کرو، مگر اصل آزادی یہ ہے کہ آپ میں اتنا کنٹرول ہو کہ جو صحیح ہے وہی کریں، اور یہی وہ چیز ہے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ روزہ ہمیں بھوک پر قابو پانے کی تربیت دیتا ہے۔ نگاہیں جھکانے کا حکم ہمیں اپنی خواہشات پر قابو پانے کا سبق دیتا ہے۔ نماز ہمیں وقت پر قابو پانے کی عادت سکھاتی ہے۔ اسلام کی ہر تعلیم ہمیں مضبوط بناتی ہے۔ یہ صرف دینی بات نہیں، سائنس بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے۔ ریسرچ کے مطابق سیلف کنٹرول ایک مسل کی طرح ہوتا ہے، جتنا آپ اسے استعمال کرتے ہیں اتنا ہی وہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب آپ کسی لذت سے بچتے ہیں، کسی خواہش سے بچتے ہیں، تو آپ کا دماغ خود کو دوبارہ پروگرام کرتا ہے۔ وہ سستی، فحاشی، فضول وقت ضائع کرنے والی چیزوں کو چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہے اور حقیقی کامیابی کی طرف توجہ دینے لگتا ہے۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ خود پر قابو پانے کی تربیت نہیں لیتے۔ وہ کہتے ہیں میں صبح جلدی نہیں اٹھ سکتا، مگر اصل مسئلہ الارم نہیں ہے، بلکہ کنٹرول کی کمی ہے۔ ہمارے اندر سیلف کنٹرول نہیں ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ میں ریلز، شارٹس اور یہ لگاتار اسکرولنگ کرنا بند کرنا چاہتا ہوں، نیٹ فلکس دیکھنا بند کرنا چاہتا ہوں، مگر اصل مسئلہ وہ ایپ نہیں ہے، بلکہ خود پر قابو نہ ہونا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں میں گناہ سے بچ نہیں سکتا، مگر مسئلہ لالچ یا خواہش کا نہیں، بلکہ نفس پر کنٹرول ہونے کی کمی کا ہے، اس کنٹرول کی کمزوری کا ہے۔ اور یاد رکھیں، ہر وہ لمحہ جب آپ اپنی خواہش کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، آپ مضبوط ہو جاتے ہیں، اور ہر وہ لمحہ جب آپ خواہش کے آگے جھک جاتے ہیں، آپ کمزور ہو جاتے ہیں اور خواہش پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی پر قابو کیسے حاصل کریں؟ پہلا قدم،
چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کنٹرول پیدا کریں، وقت پر اٹھیں، غصے میں زبان کو قابو میں رکھیں، ہر لمحہ آسان کے بجائے صحیح فیصلہ کریں۔ دوسرا قدم، یاد رکھیں کہ ہر وہ خواہش جس پر آپ قابو پاتے ہیں آپ کو زیادہ مضبوط بناتی ہے۔ تیسرا قدم، اللہ سے مدد مانگیں، کیونکہ آپ اس دنیا میں خواہشات کے غلام بننے نہیں بلکہ اپنے نفس کو قابو رکھنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اصل آزادی یہ ہے ہی نہیں کہ ہم جو چاہیں وہ کریں، اصل آزادی صحیح کام کرنے کی طاقت ہونا ہے، کہ آپ کو جو چیز معلوم ہے کہ وہ صحیح ہے وہ چیز آپ کر سکیں۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے، اپنے غصے پر قابو کریں، اپنی نظروں کو نیچے کریں، اپنے وقت کو مینج کریں، کیونکہ وہ شخص جو اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے، اپنے آپ پر ضبط کر لیتا ہے، اپنی خواہشوں پر، وہ حقیقت میں جیت جانے والا ہے، اس دنیا میں بھی اور آگے آنے والی زندگی میں بھی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی آزمانے کے لیے ہے، کہ ہم اسے طرح طرح کی چیزیں دے کر آزمائیں گے، کبھی اچھی چیزیں دیں گے، کبھی کچھ بری چیزیں دیں گے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، اور جانوں کے نقصان سے، اور پھلوں کے نقصان سے۔ تو یہ بھی ضروری نہیں کہ قابو صرف خواہشوں پر کرنا ہے، بلکہ جب کوئی مصیبت آ جائے اس وقت بھی اپنے نفس کو کنٹرول کر لینا اور واویلا کرنے سے بچ جانا، چیخ و پکار کرنے سے بچ جانا، حد سے زیادہ شکایتیں اور لوگوں پر الزام لگانے سے بچ جانا، اللہ سے شکایت کرنے سے بچ جانا، اور اس مصیبت پر شکر اور صبر کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا، جو کام ہمارے حصے میں ہے وہ کرتے رہنا، یہ بھی سیلف کنٹرول کی بہت اعلیٰ قسم ہے، اور یہ بھی ہمیں حاصل کرنی ہے۔ اسی لیے جب کوئی اچھی چیز ہمیں حاصل ہو تو اس پر اللہ کا شکر کریں، اور جب کوئی بری چیز یا کوئی مصیبت اللہ ہمیں آزمانے کے لیے بھیجے اس پر صبر کریں، اور ہماری جو خواہشیں ہیں ان پر آنکھیں بند کر کے عمل نہ کریں، بلکہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا میری یہ خواہش جائز ہے۔ اگر جائز ہے تو ضرور اس پر عمل کریں، اور اگر وہ غلط ہے تو چاہے آپ کا کتنا بھی دل چاہے، کتنا ہی من ہو، اس چیز کو کرنے سے رک جائیں۔ یہی چیز آپ کو سب سے زیادہ طاقتور بنا دے گی اور سب سے مقبول بندوں میں شامل کر دے گی، اور زندگی میں آپ کو بہت آگے لے کر جائے گی۔ صرف زندگی نہیں، آخرت میں بھی آپ کامیاب ہوں گے اور جنت آپ کی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس میسیج سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جن کو اس میسیج کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کریں کہ کیا آپ زندگی کو کنٹرول میں لیے ہوئے ہیں؟ آپ کی خواہشیں آپ کے قابو میں ہیں یا آپ اپنی خواہشوں کے قابو میں ہیں؟ وہ آپ کو جیسے چاہیں نچا رہی ہیں۔